سکن ہازارڈز آف سوئمنگ اینڈ ڈائیونگ، تیراکی کے مسائل۔ نہانے کے لیے اسلام نے وہی پانی پسند کیا ہے جو پینے کے لیے ہو۔ پینے کے پانی کے اسلامی معیار کے مطابق اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ نہانے کے لیے ہر شخص کو علیحدہ پانی لینا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ پانی کا ٹب یا ذخیرہ بے شک ایک ہی ہو، لیکن نہانے والے افراد کسی صاف برتن کے ذریعے سے اس میں سے اپنے استعمال کے لیے علیحدہ پانی لیں۔ اس سے پانی باہر نکال کر اپنے جسم پر ڈالا جائے۔ جسمانی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اسلام نے غسل کے ہر اسلوب کو اپنی تعلیمات کے مطابق مرتب کیا ہے۔ یوں چلتے ہوئے پانی کے علاوہ ایک ہی پانی سے 2 افراد کے غسل کو ناجائز قرار دیا ہے، اور مزید یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پانی سے جسم کے ہر حصے کو نہ صرف دھویا جائے بلکہ ہر بال کی جڑ کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، اور جسم کا کوئی بھی حصہ اگر خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ تالابوں میں نہانے والوں کو اکثر پھوڑے، پھنسیاں، چھینپ، آبلے، مسے، بفا، خارش اور پیروں کے گلنے کے علاوہ آنکھوں کی متعدد بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ جدید ترین ہوٹلوں کے جن تالابوں میں خواتین بھی نہاتی ہیں، ان میں مزید خطرات اور غلاظت کی نادر اقسام پائی جاتی ہیں، کیونکہ عورتیں پورا مہینہ پاک صاف نہیں رہتی۔ سمندر میں غوطہ خوری قدرے محفوظ ہے، کیونکہ ربڑ کا لباس پہن کر یہ لوگ سمندر میں اترتے ہیں اور اس طرح سمندری پانی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن مصنوعی ربڑ سے بنا ہوا یہ لباس پہننا حساسیت کا باعث بن سکتا ہے اور جلدی الرجی ہو سکتی ہے۔ نہانے کا بہترین اسلوب اور طریقہ وہی ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ برتن سے ہر شخص علیحدہ پانی لے اور اس سے جسم کی غلاظت دھل کر باہر چلی جائے گی۔